الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعده فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. صلوات بھیج دے پر محمد وآل محمد علیہ السلام. ظاہر کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے اور میں نے کل کی مجلس میں ہلکا سا تذکرہ ان شخصیتوں کا کیا کہ جن کی وجہ سے ہندوستان میں اور برصغیر ہند و پاک میں علم پھیلا اور جن کی وجہ سے یہ آج عزاداری ہے. اور سب سے بڑی خصوصیت ان کی یہ تھی کہ کبھی بھی وہ حکومت کے سامنے جھکے نہیں، ہمیشہ حق بیانی کی اور ہمیشہ جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ اسی کو انہوں نے اختیار کیا. اس کی وجہ سے بہت سے واقعات بھی ہیں، تاریخ میں ملتے ہیں، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے، جس سے ہمیں درس ملتا ہے، جس سے ہماری ہمت افزائی ہوتی ہے. بہت سے علماء ایسے تھے، اس زمانے میں بھی درباری علماء تھے، اس زمانے میں بھی وہ علماء تھے کہ جو حکومتوں کی خوشامدی کیا کرتے تھے، لیکن یہ خانوادہ ایسا خانوادہ ہے کہ جنہیں کبھی کسی حکومت کی خوشامد نہیں کی، نہ کسی حکومت کے دباؤ میں آئے. اسی لیے ایک مشہور واقعہ ہے کہ جناب غفر آباد کے فرزند سلطان الرما وہ قاضی شہر تھے اس وقت اور قضاوت کا عہدہ ان کے پاس تھا. بادشاہ کا ایک مسئلہ آیا. بادشاہ اس زمانے میں جو اس وقت صاحب حکومت ہے، صاحب اقتدار، اس کا مسئلہ آیا اور بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کی طبیعت کے مطابق، اس کی پسند کے مطابق فتویٰ دیا جائے. جیسی اس کی پسند ہے اس کے مطابق وہ فتویٰ ہو. لیکن سلطان الرما نے بالکل خلاف فتویٰ دیا. جو شریعت کا حکم تھا اس کے مطابق فتویٰ دیا، جو اسلامی حکم تھا اس کے مطابق فتویٰ دیا. تو اب وہ ناراض ہو گیا بادشاہ اور اس نے حکم دے دیا سپہ سالار لشکر کو کہ ان کا گھر توپ سے اڑا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کا گھر جو ہے وہ توپ سے اڑا دیا جائے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی انہوں نے فتویٰ بدلا نہیں، کہا تم توپ سے اڑا دو چاہے مجھے ختم کر دو، مگر جو حکم شریعت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، جو میرا فتویٰ ہے وہ فتویٰ رہے گا. کہا صبح نمودار ہوئی تو بادشاہ نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک توپ کا رخ سلطان الرما کے گھر کی طرف ہے اور ایک توپ کا رخ بادشاہ کے محل کی طرف ہے. اس نے کہا یہ کیا؟ میں نے تو کہا تھا کہ ان کے گھر اڑا دو، یہ سپہ سالار تم نے یہ کیا کیا کہ ایک توپ کا رخ میری طرف کر دیا، ایک توپ کا رخ ان کی طرف کر دیا. تو سپہ سالار نے کہا کہ جب دین کا بادشاہ نہیں رہے گا تو دنیا کا بادشاہ بھی نہیں رہے گا، لہذا اگر آج کا گھر اڑے گا تو آپ کا محل بھی اڑے گا. اس کے بعد بغاوت کے خوف سے پھر اس نے اپنا وہ حکم واپس دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی علماء وہ ہوتے ہیں جو نہ طاقت سے ڈرتے ہیں، نہ حکومت سے ڈرتے ہیں، نہ اقتدار سے ڈرتے ہیں، بلکہ ان کی زبان پر ہمیشہ حق ہوتا ہے اور سچائی ہوتی ہے. صلوات بھیجے پر محمد وآلہ. یہی وجہ تھی کیونکہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسین کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کے شیدائی ہیں، امام حسین کے راستے پہ چلنے والے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ایک سچا حسینی کیسا ہوتا ہے. آج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ایک سچا کربلا کا ماننے والا کیسا ہوتا ہے، جس نے سپر پاور کو ٹھکرا دیا، جو سپر پاور سے نہیں ڈرا، جو ہر ایک کو ڈرا رہا تھا وہ خود ان سے ڈر گیا. ایک صلوات بھی بلند آواز تو محمد، جو ہر ایک کو ڈرا رہا تھا وہ خود ان سے خوف زدہ ہو گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حسینی ہوتے ہیں ان سے دنیا ڈرتی ہے، وہ دنیا سے نہیں ڈرتے ہیں. ایک صلوات بھی بلند آواز تو محمد. زندہ باد، زندہ باد.
یہی پیغام اہل بیت ہے، یہی پیغام امام حسین ہے، یہی پیغام اسلام ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا عزاداری کا کہ ادائے امام حسین جس کے سلسلے میں فتوے دیے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ بدعت ہے، خلاف اسلام ہے، شرک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جزو عبادت ہے۔ لاکھ سجدے میں سر پٹکتے رہو، لیکن اگر رسول اللہ کی طرف سے تائید نہیں ہے تو وہ عبادت سجدے نہیں مانے جائیں گے۔ توجہ رہے، اگر رسول اللہ کی طرف سے تائید نہیں ہے تو لاکھ سجدے کرتے رہو، مگر اگر تائید رسالت نہیں تو کوئی عبادت میں اس کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک آنسو بھی چشم رسالت سے بہہ گیا تو آنسو بہانا عبادت بن جائے گا۔ ایک صلوات بھیجو محمد، تو آنسو بہانا عبادت ہے، گریہ کرنا عبادت ہے، سنت رسول اللہ ہے، سنت انبیاء ہے۔ صلوات محمد۔ بہت واقعات اس کے سلسلے میں ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ جناب آدم امام حسین کو روئے تھے، جیسے شاید کل کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جس وقت جناب آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، بار بار وہ توبہ کر رہے تھے مگر توبہ قبول نہیں ہوئی، روئے بھی، گڑ گڑائے بھی مگر توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جبریل نے آ کر بتایا کہ صحیح راستے سے دعا مانگو، ان کے وسیلوں سے دعا مانگو کہ جن کے وسیلے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ ناموں کی تعلیم دی، جیسے امام حسین کا نام آیا آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کون ہے کہ نام سنتے ہی دل غمگین ہو جاتا ہے؟ یہ کون ہے کہ نام سنتے ہی آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں؟ اس وقت کربلا کے واقعات جبریل نے بیان کیے تھے، اس وقت کربلا کے واقعات جبریل نے بیان کیے تھے۔ جبریل میں نے عرض کیا تھا جبریل بھی رو رہے تھے، جناب آدم بھی رو رہے تھے، اور یہ ظاہر ہے پورا واقعہ بغیر مرضی الہی کے نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس کا میزبان اللہ تھا، اس مجلس کا میزبان اللہ تھا، ذاکر جبریل تھے، سامعین میں اکیلے آدم تھے۔ اس کا مطلب نتیجہ کیا نکلا؟ اس لیے میں دہرا رہا ہوں، نتیجہ یہ نکلا کہ کسی مجلس حسین کے لیے مجمع کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ بڑا سا مجمع جمع ہو تو مجلس حسین ہو، نہیں، ایک میزبان ہو، ایک ذاکر ہو اور ایک ہی سننے والا ہو، مجلس حسین منعقد ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجو اسی طرح دوسرا مشہور واقعہ ہے کہ جس پر جناب نوح نے حکم ہوا کہ کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، بد دعا کر رہے ہیں کال پانے والے، عذاب نازل کر۔ دیکھیے یہ یہاں پر اللہ کی رحمت کا بھی مظاہرہ ہو رہا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پالنے والے بڑی بدکار قوم ہے، بڑی بدتمیز قوم ہے، لہٰذا اس کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے، اس پر عذاب نازل کر دے۔ حکم ہوا کہ نوح کشتی بناؤ، اور دیکھو جو زمین کے اوپر درخت ہے اس کی لکڑی سے کشتی نہیں بنے گی، لہذا جنت سے کھجور کے بیج آئے۔ بہت توجہ ہے، اللہ حکم دیتا اسی وقت درخت اگاتے ہیں، ایک اشارے پہ درخت اگاتے ہو اور اسی وقت کشتی تیار ہو جاتی، ایک مہینہ 2 مہینے میں کشتی تیار ہو جاتی۔ جناب نوح بھی تھے، ملائکہ بھی شامل تھے اس میں، نہیں بیج بو۔ اب کھجور کا درخت کتنی مدت میں نکلتا ہے، کتنی مدت میں نکلتا ہے، مانو کئی برسوں کے بعد وہ کھجور کا درخت نکلے، اس کو کاٹو، جنت سے بیج آیا، اس سے درخت نکلے کھجور کے، کاٹو اس کو، اس کی لکڑی سے کشتی بناؤ، لکڑی کم پڑ گئی۔ پالنے والے کیا تیرے علم میں نہیں تھا کہ کتنی کشتی کے لیے کتنی لکڑی کی ضرورت ہے؟ اتنے ہی بیج بھجواتا۔ ارے بہت توجہ اور حضرت کرنا چاہتا ہوں، اتنے ہی بیج بھجوا دیتا جس سے اتنے درخت نکل آتے کہ جس کی لکڑی کاٹی جاتی اور کشتی بن جاتی۔ نہیں، لکڑی کم پڑ گئی، پالنے والی لکڑی تو کم پڑ گئی، اور بیج بھیج رہا ہوں۔ نہیں، توجہ رہے، توجہ رہے، اور بیج بھیج، ان کو بو، پھر وہ بیج بوئے گئے، پھر درخت نکلے، پھر اس سے لکڑی کاٹی گئی، پھر اس سے کشتی تیار ہونے لگی، پھر لکڑی کم پڑ گئی،
پہلے والے ارے تجھے کیا علم نہیں کہ کتنی لکڑی کی ضرورت ہے؟ نہیں، قدرت کہہ رہے کہ میں زیادہ سے زیادہ چاہتا ہوں دیر لگے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہدایت قبول کرتے جائیں اور توبہ کر کے نور میں شامل ہوتے جائیں۔ ایک صلوات ہے روات محمد حیدری یا اللہ صلی اللہ۔ تو بات پہنچی، یعنی مصلحت الہیہ تھی کہ دیر لگے عذاب میں، عذاب فوراً نہ آ جائے، دیر لگی عذاب، تاکہ جتنے بہکے ہوئے ہیں ان کو موقع ملتا رہے کہ وہ ہدایت قبول کر لیں۔ تیسری بار پھر بوئے گئے بیج، پھر کھجور کے درخت نکلے، اس کے بعد پھر اس سے کشتی تیار، 150 سال میں وہ کشتی تیار ہوئی۔ اور یہاں پر عجیب روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ساری کیلیں جو تھیں وہ جنت سے آئی تھیں۔ 1,19,000 روایت پڑھ رہا ہوں میں، میری طرف سے گرے بھی نہیں ہیں، روایت میں یہ ہے 1,19,000 کیلیں اس میں ٹھوکی گئیں۔ اور جب کشتی تیار ہوئی اور جب پانی پر چلنے لگی تو کشتی ڈگمگانے لگی۔ اتنی مضبوط کشتی بنائی ہے میں نے، 1,19,000 کیلیں اس میں لگی ہوئی ہیں، لیکن کشتی پانی پر ٹھہر کیوں نہیں رہی ہے؟ یہ لرز کیوں رہی ہے؟ یہ کانپ کیوں رہی ہے؟ یہ ڈگمگا کیوں نہیں رہی ہے؟ جبریل نے آ کر کہا کہ اس میں ابھی 5 کیلو کی کمی ہے۔ ایک صلوات میں محمد 1,19,000 کیلیں لگ چکی ہیں، مگر ابھی 5 کیلو کی کمی ہے۔ جب تک وہ 5 کیلیں نہیں لگیں گی یہ کشتی منزل تک نہیں پہنچے گی، یہ یوں ہی لرزتی رہے گی، یہ یوں ہی ڈگمگاتی رہے گی۔ جبریل 5 کیلیں لے کر آئے، ایک کیل ٹھوکی گئی، کس کے نام کی ہے کہ ھذا مسمار محمد، یہ محمد کے نام کی کیل ہے۔ دوسری کیل ٹھوکی گئی، یہ کس کی کیل ہے؟ ھذا مسمار علی، یہ علی کے نام کی کیل ہے۔ تیسری کیل ٹھوکی کس کے نام کی ہے؟ ھذا مسمار فاطمہ، یہ فاطمہ کے نام کی کیل ہے، مگر کشتی ابھی تک ڈگمگا رہی تھی۔ ارے توجہ رہے، کشتی ابھی تک ڈگمگا رہی تھی۔ پھر چوتھی کیل لگی، ھذا مسمار حسن، 4 کیلیں لگ گئی کہ ابھی 1 کیل باقی ہے۔ اس وقت تک یہ کشتی منزل تک نہیں پہنچے گی جب تک یہ 5ویں کیل پیوست نہیں ہو جائے گی۔ ھذا مسمار علی ابن حسین ابن علی، ایک صلوات بھیجے محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک حسین کا نام نہیں آیا اس کشتی میں، اس وقت نہ تو لرزش تھمی نہ ڈگمگاہٹ تھمی، اس وقت تک کشتی منزل پر نہیں پہنچی ہے۔ اور ہماری کشتی ہدایت و نجات بھی اس وقت منزل پر پہنچے گی جب حسین کا سہارا لیں گے، حسین کا وسیلہ بنائیں گے۔ ایک صلوات محمد، ایک صلوات بلند آواز پر محمد اور محمد۔ عزاداری امام حسین کہا جاتا ہے، ایک جملہ یاد کرنا چاہتا ہوں کہ کب تک زندہ رکھو گے عزاداری کو؟ کب تک زندہ؟ 1400 سال گزر گئے، کب تک زندہ رکھو گے عزاداری کو؟ بہت غلط جملہ ہے، بہت غلط فہمی پر مبنی جملہ ہے۔ جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ کب تک عزا حسین کو زندہ رکھو گے، کب تک عزا حسین کو زندہ رکھ، غلط جملہ ہے، معاملہ برعکس ہے۔ ہم نے عزا حسین کو زندہ نہیں رکھا ہے، عزا حسین نے ہم کو زندہ رکھا ہے۔ ہم عزا حسین کی بدولت زندہ ہیں، ہمارا وجود باقی ہے اسی عزا کی بدولت۔ ہمارا پورا وجود اہل بیت کے لیے ہے، ہمارا پورا وجود اہل بیت کے لیے ہے۔ کان سننے کے لیے ہیں، مگر کان اسی وقت زندہ ہوگا کہ جب اہل بیت کی فضیلت سنے گا۔ زبان ہماری اس وقت تک مردہ ہے جب تک زبان کے اوپر اہل بیت کی فضیلت نہ آ جائے۔
ہاتھ ہمارے اس وقت تک مردہ ہیں جب تک امام حسین کے غم میں سینے پر نہ پڑے، پیر ہمارے اس وقت تک مردہ ہے جب تک چل کر مجلس اعضاء میں نہ آئے، ہمارا پورا وجود اس وقت زندہ ہوگا جب مجلس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ایک صلوات محمد والی اب ایک چیز آپ کے سامنے صاحبان علم و فہم اور صاحبان فکر و نظر یہاں پر ماشاء اللہ تشریف فرما ہے، ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں صاحبان فکر و نظر کے لیے کہ زمانہ گزرتا جاتا ہے، سیکنڈز جو ہیں وہ منٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، منٹس جو ہیں وہ گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، گھنٹے جو ہیں وہ دنوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، دن جو ہیں وہ ہفتوں میں بدل جاتے ہیں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے برسوں میں۔ دنیا پرانے واقعات بھول جاتی ہے، پرانے واقعات جو ہے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ماضی کا جز ہوتے ہیں، کیونکہ زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو انسان ہمیشہ حال کو یاد رکھتا ہے، ماضی کو بھول جایا کرتا ہے، ہمیشہ پریزنٹ یاد رکھتا ہے انسان، اور جو پاسٹ ٹینس اس کو بھول جایا کرتا ہے۔ یہ خصوصیت انسان کی فطرت یہ ہے یاد کرتا بھی ہے۔ مثلا جلیانوالہ باغ میں جو حادثہ ہوا تھا، کئی ہزار مار دیے گئے تھے، آج بھی یاد بنائی جاتی ہے، سال میں ایک بار صرف 2 گھنٹے کے لیے 2 منٹ کے لیے مون رکھا جاتا ہے پارلیمنٹ میں۔ 2 منٹ کے لیے مون، خاموش ہو کر کھڑے ہو جائیے، ہم جلیانوالہ باغ والوں کی جو مارے گئے تھے ان کی ہم شہادت کی یاد منا رہے ہیں، 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے، خاموش، سب خاموش کھڑے ہو گئے، مگر کسی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ ارے توجہ چاہوں گا، کسی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، 4000 لوگ مار دیے گئے تھے، سب بے گناہ لوگ مارے گئے تھے، لیکن 2 منٹ کے لیے مون رکھا گیا، سال میں 1 مرتبہ، مگر کسی کے چہرے پر غم کے آثار نہیں تھے، کسی کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ ناگاساکی اور ہیروشیما لاکھوں لوگ مار دیے گئے تھے، آج بھی ان کا ڈے منایا جاتا ہے، آج بھی ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ ایک دن غم منا لیا گیا، مگر نہ چہرے پر غم کے آثار ہیں، نہ آنکھوں میں کوئی آنسو ہے۔ لیکن یہ غم کیسا ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، غم میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی ہے۔ ادھر ذکر آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیا سبب ہے اس کا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر یہ ماضی کا واقعہ ہوتا تو بھول جاتے۔ ارے توجہ رہے، کاش میری بات بچوں جوانوں تک پہنچ سکے۔ انسان پریزنٹ یاد رکھتا ہے، ماضی بھول جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ کربلا ہمیشہ سے پریزنٹ ہے، پریزنٹ رہے گی اور قیامت تک پریزنٹ رہے گی، لہذا اس کو نہیں بھلایا جا سکتا، اس کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ مثال پیش کر دوں تاکہ بالکل بات واضح ہو جائے۔ 1400 سال پہلے کوہ فاراں سے آواز بلند ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 1400 سال پہلے یہ آواز بلند ہوئی تھی۔ کیا یہ پرانی ہو گئی آواز؟ کہ پاسٹ ٹینس ہو گیا؟ نہیں، آج بھی دنیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور قیامت تک یہ نعرہ گونجتا رہے گا، کیونکہ ماضی کا جز نہیں بنا ہے بلکہ حال کا پارٹ ہے، پریزنٹ کا پارٹ۔ جس طرح سے لا الہ الا اللہ کبھی ماضی کا جز نہیں بن سکتا، تو جس نے اپنے خون کے ذریعے سے کربلا کے میدان پر لا الہ الا اللہ لکھ دیا ہے، اس کے خون کا اثر بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی عزاداری بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ صلوات بھیجو محمد وعلیہ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ کچھ انشاءاللہ عزاداری کے سلسلے میں کچھ نظریات پیش کیے جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کہ اس کے پر تھوڑی سی گفتگو، تھوڑی سی بحث ہوگی۔
اور کہ آخر جو عزاداری اور کربلا کا مقصد کیا تھا، اور امام حسین نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہوگی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ جو زیارت امام حسین کے جو ثواب ہے، وہ خود امام حسین کے نام لینے کا جو ثواب ہے وہ پیش کر دیا جائے۔ صلوات بھیجے بر محمد وعلیہ۔ حج کی بڑی عظمت ہے، حج کا بڑا شرف ہے، حج کا بڑا مرتبہ ہے۔ ابو بصیر چھٹے امام امام جعفر صادق اسلام کی خدمت میں آئے۔ ابو بصیر تم نے کتنے حج کیے ہیں؟ کہا فرزند رسول 19 حج کر چکا ہوں۔ 19 حج کر چکا ہوں۔ کہا اے ابو بصیر ایک حج اور کر لو، پوری توجہ رہے، ایک حج اور کر لو۔ کہا آقا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے لیے مشکل ہے ایک حج اور کرنا۔ کہا نہیں ایک حج اور کر لو، ارے توجہ رہے۔ ابو بصیر نے کہا آقا اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں آپ کہ ایک حج اور کر لو؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ اگر 20 حج ہو جائیں گے تو ایک زیارت حسین کا ثواب مکمل ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ یہ ہے عظمت امام حسین، یہ امام حسین اسلام کا شرف۔ جس وقت پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے امام حسین، رسول اللہ نے فرمایا کہ لاؤ میرے بچے کو میری آغوش پہ دے دو۔ ابو الفضل نام کی، ام الفضل نام کی ایک خاتون وہاں موجود تھیں، ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ کے رسول ابھی بچے کو غسل نہیں دیا گیا ہے، ابھی بچے کو پاک نہیں کیا گیا ہے۔ جبین رسالت پر شکن پڑ گئی۔ اے ام الفضل تمہاری یہ جرأت، تمہاری یہ ہمت کہ تم میرے بچے کو پاک کرو گی، تم اسے پاک کرو گی جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ صلوات علی محمد وعلیہ۔ جلدی جلدی عرض کرو، جو تمام اہل سنت کی کتابوں شیعہ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو صرف شیعوں کے ساتھ مخصوص ہو، وہ واقعات آپ کے سامنے چند منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جو تمام شیعہ سنی کتابوں میں وہ تمام واقعات موجود ہیں۔ عید کا دن تھا، نئے کپڑے آئے جنت سے، بچوں نے پہنے، اس کے بعد فرما رہے ہیں بچے کہ نانا سب کے پاس سواری ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ کہا آؤ میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ، اور سوار گھوڑا بنے بچوں کے لیے، امام حسن امام حسین کے لیے گھوڑا بنے، اور اس کے بعد بازار میں آئے۔ لوگ سمجھتے ہوں گے گھر کا واقعہ ہے، لیکن اگر گھر کا واقعہ ہوتا تو گواہ کہاں سے ملتے؟ ارے توجہ رہے، اگر گھر کے اندر کا واقعہ ہوتا تو گواہ کہاں سے ملتے؟ لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ کیا اچھی سواری ہے، کیا اچھی سواری ہے۔ رسول نے فرمایا ارے سواری نظر آ رہی ہے، سوار نظر نہیں آ رہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ اس سے اندازہ کیجئے کیا عظمت ہے، کیا شرف ہے، کیا مرتبہ ہے۔ پوری توجہ ہے، یہ واقعہ آپ کے بعد پڑھا جاتا ہے آپ کے سامنے، لیکن ذرا سی اس میں ہلکی سی تفصیل ہے جو ذرا سا الگ کر دیتی ہے اس واقعے کو، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ برابر یہ واقعہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور امام حسین داخل ہوئے اور دامن میں پیر جو الجھا تو اب گرنے والے تھے۔ رسول نے خطبہ چھوڑا اور اس کے بعد دوڑ کر آگے بڑھے اور حسین کو اٹھا لیا۔ اس کے ابتدا میں بھی کچھ جملے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ابتدا میں جملے یہ ہیں کہ روزانہ امام حسین، رسول کی سیرت یہ تھی کہ گھر پر جاتے تھے شہزادی کے، آواز دیتے تھے، بچے آواز پر نکلتے تھے، ایک بچے کو گود میں لیتے تھے، ایک بچے کی انگلی پکڑ مسجد تک لے جاتے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا، مگر ایک دن عجیب واقعہ ہوا، رسول گھر کے سامنے نہیں رکے، شہزادی کے گھر کے سامنے نہیں رکے، نہ بچوں کو ساتھ لیا بلکہ تنہا مسجد میں آ گئے، ممبر پر بیٹھ گئے، خطبہ دینے لگے۔ بچے انتظار کر رہے ہیں کہ نانا آئیں گے، ہمیں بلائیں گے، ہم ساتھ میں جائیں گے۔ نانا نہیں آئے، لہذا بچے اب خود شوق میں گھر سے نکلے، اور کیونکہ تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی لہذا دوڑتے ہوئے چلے۔ لیکن پورا منصوبہ الہی کے تحت کام ہو رہا ہے۔ جو رسول روز رکتے تھے، نہیں توجہ ہے، جو روز رکتے تھے نہیں رکے، بچوں کو نہیں بلایا، تنہا مسجد میں چلے گئے۔
جب بچوں نے انتظار کیا اور نانا نہیں رکے اور معلوم ہم مسجد میں پہنچ گئے ہیں، دونوں بچے باہر نکلے، آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے امام حسن، جیسے ہی اندر داخل ہوئے اس وقت روایت کہتی ہے کہ دامن میں جو پیر جو الجھا تو ایسا تھا کہ حسین گرنے والے ہیں، رسول خطبہ دے رہے تھے، احکام شریعت بیان کر رہے تھے، حدیث فرما رہے تھے، حدیث رکی، خطبہ رکا، احکام شریعت رکے، رسول اترے، دوڑ کر آگے بڑھے، حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا، اے اللہ کے رسول آپ تو حدیث بیان کر رہے تھے، یہ حدیث کو درمیان میں کیوں چھوڑ دیا، یہ حدیث کا سلسلہ کیوں منقطع کر دیا؟ تو ارشاد فرمائیں گے تمہیں نہیں معلوم کہ جب قرآن سامنے آ جاتا ہے تو حدیثیں رک جایا کرتی ہیں، میں حدیث بیان کر رہا تھا، سامنے سے قرآن لا دکھا رہا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ لے آئے تھے تو ممبر کے پہلو میں بٹھا دیتے، بھائی بچہ گر رہا تھا آپ نے اٹھا لیا، جبکہ ہم نہیں مانتے کہ امام حسین کے پیر جو تھے وہ الجھے، وہ گرنے والے تھے، ارے گرتوں کو سنبھالنے کے لیے آیا ہو، وہ خود نہیں گر سکتا، لہٰذا جو کچھ بھی ہو رہا تھا منصوبہ الہی کے مطابق ہو رہا تھا، تاکہ اصحاب پہچان لیں کہ حسین کی منزل کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا شرف کیا ہے۔ اب لے کر ممبر پر آ گئے، آغوش میں حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اب حسین کے فضائل بیان ہونے لگے، اب حدیث ختم ہو گئی، اب احکام شریعت ختم ہو گئے، اب حسین کے فضائل بیان ہوئے، ھذا حسین ابن علی فاعرفوہ، یہ حسین ابن علی ہے، اس کو پہچان لو، اس کی معرفت حاصل کرو، ھذا افضل یہ جملہ عام طور سے نہیں پڑھا جاتا ہے، یہاں پر یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کروں جو روایت میں موجود ہے، ھذا افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدتا، یہ میرا حسین پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، افضل الخلق، یہ رسول کے جملے ہیں، افضل الخلق، جتنے مخلوقات ہیں، جتنے دنیا میں کائنات میں میں نے مخلوقات پیدا کیے ہیں، ان میں سب میں افضل یہ ہے ابن، باپ کے لحاظ سے، جیسا اس کا باپ ہے کسی کا باپ نہیں، جیسی اس کی ماں ہے کسی کی ماں نہیں، جیسے اس کے جد ہے کسی کے جد نہیں، جیسے اس کی جدہ ہے کسی کی جدہ نہیں، یہ افضل الخلق ہے۔ یہاں پر اسماعیل آگے بڑھیں گے، یہاں پہ اسحاق آگے بڑھیں گے، میرا باپ تو ابراہیم ہے، کوئی کہے گا میرے باپ تو موسیٰ ہے، کوئی کہے گا میرے باپ تو نوح ہے، تو رسول فرمائیں گے نہیں، سب کے باپ اپنے مقام پر، مگر حسین کا باپ سب سے افضل ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ یا علی یا علی۔ اسی مثال کو ایک منٹ کے لیے آگے بڑھا دوں، کوئی بھی فرض کیجیے میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور میرے بچے تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، لیکن تب کوئی ایسا زمانہ تھا جیسے ابتدا میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور جیسے ہی وہ آنے لگے، داخل ہونے لگے، وہ گرنے لگے، اور یا کہ مسجد کا فرض کیجیے مثال دے دوں کہ وہاں مسجد میں میں نماز پڑھا رہا تھا یا خطبہ دے رہا تھا، وہاں کے اوپر میں نے دیکھا کہ میرا بچہ چھوٹا تھا وہ اندر داخل ہونے لگا تو گرنے لگا، جیسے ہی گرنے لگا میں جلدی سے اپنا خطبہ چھوڑا، میں نے جلدی سے ممبر سے اترا میں، اور جا کر اپنے بچے کو سنبھال لیا۔ کوئی بھی اس عمل کو اچھا نہیں کہے گا، لاکھ وہ چہیتا بیٹا ہو، لاکھ چہیتا فرزند ہو، لاکھ محبت اس سے ہو، کوئی بھی اس عمل کو ہمارے اچھا نہیں کہے گا۔ ارے صاحب یہ بھی کون سی محبت ہے، کہ صاحب آپ نے خطبہ چھوڑ دیا جمعے کا، یہ کون سی محبت ہے، ممبر سے اترے دوڑتے ہوئے گئے اور آپ نے بچے کو سنبھال لیا۔ ارے کسی سے اشارہ کر دیتے وہ آپ کے بچے کو اٹھا لیتا، اور کون اوپر سے گر رہا تھا جو چوٹ لگ جاتی۔
بے ہلکی سی ٹھوکر تو لگی تھی، ہلکی سی کہیں پر چوٹ لگ جاتی، اتنی پریشانی کی کیا بات تھی؟ تو لہذا کوئی بھی ایسا عمل انجام دے تو اس کو چاہے وہ مجتہد زمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ عالم دورہ کیوں نہ ہو، اگر یہ عمل انجام دے گا تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن مثال بدلنا چاہتا ہوں، میں مسجد میں خطبہ دے رہا ہوں، سامنے ایک الماری رکھی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر ایک قرآن رکھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہلکا سا کسی کا ٹھسکا اس کو لگ گیا، قریب ہے کہ قرآن زمین پر گر جائے، قریب ہے کہ قرآن زمین پر گر جائے۔ سب کی پیٹھ جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے، میرا چہرہ قرآن کی طرف ہے، میں سامنے دیکھ رہا ہوں، دوسروں سب کی پشت ہے۔ اگر میں کسی سے اشارہ کروں گا، جب تک وہ اٹھے گا، جب تک وہ متوجہ ہوگا، اس وقت قرآن زمین پر آ جائے گا۔ لہذا میں نے فوراً ممبر پر اتروں گا، خطبہ چھوڑوں گا، دوڑ کر آگے بڑھ کر گرتے ہوئے قرآن کو سنبھال لوں گا۔ اب اس عمل کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا، کہ قرآن زمین پر اگر گر جاتا تو قرآن کی توہین ہو جاتی۔ اس لیے رسول حسین کے لیے نہیں اترے تھے، گرتے ہوئے قرآن کے لیے اتر رہے ہیں اور اس کو سنبھال رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیج رہا سلوات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ امام زمانہ ٹرسٹ 2015 سے قومی مذہبی خدمات انجام دے رہا ہے اور کمپیوٹر کا کورس بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ سینما موڑے میں جو اشرا قائم ہوا ہے وہ بھی اسی کے ذریعے ہے، جس میں شبیر عباسی صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ تو اسی میں فنڈ میں اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ پوری غریبوں کی مدد بھی ہو رہی ہے۔ گزارش ہے اس فنڈ میں آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ تفصیل اس میں بہت ہے اور جتنا بھی عرض کیا جائے کم ہے، اور آپ نے آیہ کریمہ میں نے جس کو منتخب کیا ہے وہ بھی اسی موضوع کے ذیل میں ہے۔ یہ محرم سے الگ نہیں ہے یا عاشور سے الگ نہیں ہے، کیونکہ اگر غدیر کے واقعے کو مان لیا اور یاد رکھا ہوتا اور اس پر عمل ہوتا تو عاشور واقع نہ ہوتا۔ جو کچھ بھی مصیبتیں آئی ہیں شیعوں پر اسی وجہ سے آئی ہیں کہ غدیر کے واقعے کو مسلمانوں نے بھلا دیا۔ صلوات بھیجے بر نواز بر محمد و آل محمد۔ ایک بات کہی جاتی ہے جو کبھی میں نے جواب بھی دیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آج یہ مجلس اسی پر مکمل ہو جائے۔ یہ بات کہی جاتی ہے، ایک جملہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے جملہ کہ صاحب یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ بہت پتہ ہے کس کا شعر ہے وہ کہ یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یزید ایک مورچہ بھی نہیں جیت سکا، جس طرح سے آج اسرائیل نہیں جیت پایا ایک مورچہ۔ ہر مورچے پہ اس کی ہار ہوئی ہے۔ ایک امام حسین کے ماننے والے نے ایک آج کے یزیدیوں کو ہر مورچے پر شکست دے دی ہے۔ اسی طرح سے وہ امام حسین نے یزید کو مکمل شکست دی ہے۔ یہ نہ کوئی کہے کہ مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے، نہیں، ہر مورچے پر یزید کو شکست ہوئی ہے۔ اس کی میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، اس کا میں ایک ثبوت دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہارنے اور جیتنے کی نفسیات کیا ہے، ہارنے اور جیتنے کی نفسیات کیا ہے۔ اگر کوئی فرض کیجیے، آج یہاں ماشاءاللہ بچے موجود ہیں، تو اگر کوئی بچہ کسی امتحان میں اگر فرسٹ کلاس پاس ہو جائے اور اس کے بعد اس کی تمنا یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو کہ مجھے میرٹ لسٹ میں آ گیا ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خبر ہو۔ لہذا اگر کوئی مہمان آئے گا گھر میں تو وہ بچہ ٹہلتا رہے گا آس پاس کہ کبھی میرا ذکر ہو جائے، میرا تذکرہ ہو جائے۔ ماں باپ کو اشارہ کرے گا کہ یہ تو بتائیے کہ مجھے کتنے نمبر ملے ہیں، یہ تو بتائیے کہ میری ٹیسٹ بھی وہاں پر کہاں پر میں آیا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ ماں باپ بھی ہر پھر کے بیان کر دیں گے کہ دیکھیے میرا بچہ آج کتنے زبردست نمبر لایا ہے، اور سب لوگ تعریف بھی کریں گے کہ ہاں بھائی بہت آپ کا کامیاب بچہ ہے، بہت ہی ہونہار بچہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فاتح ہوتا ہے اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہو، زیادہ سے زیادہ ذکر ہو، دنیا میں زیادہ سے زیادہ بات پھیلے۔ لیکن اگر کوئی ہار جائے تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ذکر نہ ہونے پائے،
اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کوئی تذکرہ نہ ہونے پائے، لہذا اگر بچہ فیل ہو گیا تو مہمان آتا ہے تو چھپ جاتا ہے وہ، کہ کہیں یہ ذکر نہ ہو جائے، کہیں مہمان پوچھ نہ لے کہ آپ نے بیٹے نے امتحان دیا تھا رزلٹ کیا ہوا۔ لہذا اگر کوئی پوچھنے بھی لگتا ہے تو ماں باپ ٹال جاتے ہیں، ارے ذرا چائے پی لیجیے تو بتاتے ہیں، یہ بسکٹ کھا لیجیے تو بتاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہار کی نفسیات یہ ہے کہ بات کو چھپایا جائے، اس پر پردہ ڈالا جائے، اور جیت کی نفسیات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ ذکر حسین چھپانے کی کون کوشش کر رہا ہے اور کون دنیا میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو جو بیان کر رہے ہیں وہ فاتح ہے، جو چھپانے کی کوشش کرنا وہی شکست خوردہ ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے لبیک یا حسین۔ ایک بات اور کہی جاتی ہے، ارے صاحب اللہ ارحم الراحمین۔ میں بچوں اور جوانوں کے لیے زیادہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ان کے سامنے، بچوں کے سامنے یہ باتیں جوانوں کے سامنے زیادہ پیش ہوتی ہیں تو ان کو جواب میں مشکل ہو جاتی ہے۔ ارے صاحب اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یزید کے گناہ کو معاف کر دے، یزید کے گناہ کو معاف، لعنت نہ بھیجیے، یزید کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے اللہ، لعنت نہ بھیجیے اس کے اوپر، یزید پر لعنت نہ بھیجیے، اللہ ارحم الراحمین ہے، یزید کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یزید جیسے مجرم کے گناہ کو، کہ جس نے نواسے رسول کو قتل کروایا ہو، جس نے ان کو پیاسا شہید کروایا ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ تو جب یزید کا گناہ معاف ہو سکتا ہے نظر میں، تو ہماری لعنتوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ ایک سلوات میرے بلند آواز پر محمد ایک سلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ اب ایک جواب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرا جواب نہیں ہے بلکہ خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے سجادہ نشین تھے خواجہ حسن نظامی، یہ ان کا جواب ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے سامنے کسی نے کہا، کوئی آیا مسلمان کہا کہ صاحب دیکھیے آپ لوگ یزید کو کیوں برا کہتے ہیں، یزید پر کیوں لعنت بھیجتے ہیں؟ ارے یزید تو 2000 میل دور بیٹھا ہوا تھا، اگر لعنت بھیجنا ہے تو شبر پر بھیج دیجئے، لعنت بھیجنا ہے تو عمر سعد پر بھیج دیجئے، لعنت بھیجنا ہے تو ابن زیاد پر جو وہاں موجود تھے، اور یزید تو ہزاروں میل دور بیٹھا تھا، اس کے اوپر کیوں لعنت بھیجی جاتی ہے، اس کو کیوں برا بھلا کہا جاتا؟ اب یہ جملے ان کے ہیں جو آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ حسن نظامی نے کہا، جب اس نے کہا کہ یزید کو کیوں برا کہہ رہے ہیں، وہ تو سینکڑوں میل دور بیٹھا تھا، اگر برائی کہنا ہے تو ان قاتلوں کو کہیے جو کربلا میں موجود تھے، شبر کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، عمر سعد کو، حجاج کو، خولی کو، ابن زیاد کو، ارے یزید تو سینکڑوں میل دور بیٹھا تھا، اس کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ تو ان کا جملہ سن لیجئے، انہی نے فرمایا اے شخص ایسا لگتا ہے کہ تیری عقل جو ہے وہ کتے سے ہی بدتر ہے، تیری عقل کتے سے ہی بدتر معلوم دیتی ہے۔ وہ بگڑ گیا، ارے آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے، وہ مجھے کتا بیان بنا رہے بلکہ کتے سے ہی بدتر۔ کہا یہ آپ نے کیوں کہا؟ کہا دیکھ، اگر کتے پر کوئی ڈھیلا مارتا ہے، اگر کتے پر کوئی ڈھیلا مارتا ہے تو وہ ڈھیلے کو نہیں دیکھتا ہے کتا، وہ اس ہاتھ کو دیکھتا ہے جس نے ڈھیلا پھینکا۔ ارے کتے میں تو اتنی عقل ہے، تجھ میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ دیکھے کہ کس کے بھیجے ہوئے تھے اور اصل قاتل کون تھا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآل، ایک سلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ اور ایک بہت ہی محکم دلیل بہت بڑے سنی عالم نے پیش کیے ہوئے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جواب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر طہ حسین، یہ مصر کے بہت بڑے عالم، بعد میں نابینا ہو گئے تھے وہ، لیکن ان کی بڑی کتابیں ہیں، اور علی و بنوح نام کی ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ چیز درج کی ہے۔ انہی نے کہا اس پر
کہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کے کوئی ہاتھ اس میں نہیں تھا امام حسین کے قتل میں، امام حسین شہادت پہ یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، ابن زیاد نے قتل کروایا تھا اور عمر سعد نے قتل کیا تھا. تو انہوں نے کہا دیکھیے ایک چیز میں ایک قانون میں بتا دیتا ہوں، اس سے آپ پرکھ کر دیکھ لیجیے. ایک کسوٹی میں بیان کر رہا ہوں، اس کو پرکھ کر دیکھیے. یہ کسوٹی اگر پوری اترتی ہے تو یزید خطا وار نہیں ہے، اور اس کسوٹی پہ اگر پورا نہیں اترتا ہے تو یزید خطا وار ہے. کہا کہ اگر مجرم کو کسی نے کوئی جرم کیا کہیں پر، اس مجرم کو اگر مرکز نے سزا دی اس مجرم کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز جو تھا وہ جرم میں شامل نہیں تھا. یہ میں نے مثال بہت پہلے دی تھی. اس زمانے میں گجرات کا فساد ہوا تھا. اس زمانے میں لوگ سینٹر میں بھی حکومت تھی بی جے پی کی، اور وہاں بھی حکومت تھی بی جے پی، اور لوگ کہہ رہے تھے سینٹر کی حکومت کا ہاتھ ہے اور اڈوانی صاحب کا ہاتھ ہے اور واجپئی صاحب کا ہاتھ ہے وہاں کے فسادات میں، جو گجرات میں فساد ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ نے کیسے سمجھا کہ مرکزی حکومت کا ہاتھ گجرات کے فسادات میں تھا؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے گجرات کے کسی بھی افسر کو مرکز سے سزا نہیں ملی، نہ ان کو عہدوں سے ہٹایا گیا، نہ کسی کو برطرف کیا گیا، نہ کسی کو سزا دی گئی. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ مرکز کا ہاتھ تھا وہاں کے مظالم میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرکز سزا نہ دے مجرموں کو تو اس کا مطلب ہے کہ مرکز بھی مجرم ہے. اب مجھے اتنا بتا دیجئے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت قاتلان امام حسین یزید کے دربار میں پہنچے تھے تو کیا یزید نے کسی کو سزا دی؟ کیا شمر کو سزا ملی یا کسی اور قاتل کو سزا ملی؟ نہیں، کسی کو سزا نہیں ملی، بلکہ ان کو انعامات سے نوازا گیا. یہ خود انعامات بتا رہے ہیں کہ خود یزید جرم میں شامل تھا، لہذا اگر یہ قابل لعنت ہے تو وہ بھی قابل لعنت ہے. ایک سلوات محمد. ظاہر ہے کہ ایک پہلو بطورت کرنا آپ کے سامنے، اور جو بات کہی جاتی ہے خاندانی جنگ، دو شہزادوں کی جنگ، خاندانی جنگ کہی جاتی ہے. ایک ہمارے بہت مشہور شخصیت تھے، ابھی اس کو نکال دیا گیا، انہیں بھی یہی جملہ کہا تھا کہ خاندانی جنگ تھی. پورے خود بہت توجہ رہے، بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں. پوری پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، یا ویسی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پورے جتنے بھی خطبے امام حسین کے ہیں مدینے سے لے کر کربلا تک، کسی خطبے میں آپ یہ دکھا دیجئے کہ بنی امیہ کا نام لیا ہو امام حسین نے. کسی ایک خطبے میں دکھا دیجئے چیلنج کے ساتھ کہ کیونکہ بنی امیہ ہمارے دشمن کا خاندانی جنگ تھی، بنی ہاشم بنی امیہ سے جنگ تھی، لہذا یزید نے امام حسین کو قتل کر دیا، خاندانی خصومت تھی، خاندانی جنگ تھی. کسی ایک خطبے میں امام حسین کے بتا دیے، سینکڑوں خطبے دیے ہیں انہی نے، وہاں سے مدینے سے لے کر کربلا، ایک کسی خطبے میں بنی امیہ کا تذکرہ نہیں، یزید کے باپ کا تذکرہ نہیں. کوئی کہے باپ کی دشمنی میں ہو رہا تھا، نہ بنی امیہ کا تذکرہ. ہمیشہ امام حسین یہی کہتے نظر آ رہے ہیں فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، اسلام کا دشمن ہے، اس لیے میں اس کے خلاف کھڑا ہوا ہوں. اس کا مطلب یہ خاندان کی بات نہیں کی تھی، کیریکٹر کی بات کی تھی. ارے کاش میری بات پہنچ سکے. خاندان کی بات نہیں کی تھی، کیریکٹر کی بات کی تھی کہ اسلام کے خلاف اس کا کیریکٹر ہے، اس کا کردار اسلام کے خلاف ہے، وہ اسلام کے نام پر دھبا ہے، اس لیے حسین کھڑے ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کہیں خاندان کا نام نہیں لیا، کہیں خاندان کا نام امام حسین نے نہیں لیا، صرف یزید کے کیریکٹر پر گفتگو کی ہے. کیونکہ شرابی ہے، کیونکہ فاسق ہے، کیونکہ فاجر ہے، کیونکہ تخت حکومت پہ بیٹھنے کا لائق نہیں ہے، رسول کا جانشین بننے کے لائق نہیں ہے، لہذا میں اس کے خلاف کھڑا ہوا ہوں. کہیں بھی خاندان کی گفتگو نہیں کی. خاندان کی گفتگو کس نے کی؟ بہت توجہ، خاندان کی گفتگو یزید نے کی ہے. جب کٹے ہوئے سر
دربار میں آئے ہیں تو پہلا جملہ یزید کا تھا کہ اگر میرے بدر کے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو مجھے مبارکباد دیتے کہ میں نے کیسے ان کا بدلہ لے لیا۔ حسین نے خاندان کی بات نہیں کی، یزید نے خاندان کی بات کہی۔ لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ خاندانی جنگ ہے تو وہ یزید کا ماننے والا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ کردار کی جنگ تھی، وہی حسینی موقف ہے۔ ایک سلوات بھیجے مولانا محمد، ایک سلوات بلند آواز محمد۔ اسی لیے امام حسین کا پہلا جملہ یہی تھا کہ جب مدینے سے چلے ہیں، اے میرے نانا کے دین، نہیں کسی شخصیت کا نام نہیں، اے میرے نانا کے دین، اگر تم میرے سر کے بغیر نہیں بچ سکتا ہے تو یہ تلواروں آؤ میرا سر حاضر ہے، یہ تلواروں آؤ میرا سر حاضر ہے۔ اور جب کربلا میں پہنچے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے نام، اور اسلام کو بچانے کے لیے جو کچھ دامن میں تھا وہ سب دے دیا انہیں نے۔ مدینہ چھوڑنا کتنا سخت تھا، اپنی بیمار بچی کو، فاطمہ صغریٰ کو مدینے میں چھوڑنا کتنی سخت منزل تھی امام حسین کے لیے۔ روایت کہتی ہے کہ جس وقت قافلہ مدینے سے چل چکا ہے، آگے آگے امام حسین ہیں، بیویوں کی سواریاں ہیں، پیچھے پیچھے اصحاب ہیں، بالکل آخر میں جناب عباس تھے، قافلے کے بالکل آخر میں جناب عباس تھے۔ تھوڑا سا قافلہ ابھی مدینے سے چلا ہی تھا کہ ایک عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور امام حسین سے کہا کہ آقا روک دیجئے قافلہ روک دیجئے۔ اے بھیا ابھی تو چلے ہیں مدینے سے، تم کیوں رکوا رہے ہو؟ کہا نہیں قافلہ روک دیجئے، اے آقا قافلہ روک دیجئے، ذرا مڑ کے تو دیکھیے کہ منظر کیا ہے۔ دیکھا فاطمہ صغریٰ کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی ہے، فاطمہ صغریٰ کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی ہے۔ آواز ہے مہلن مہلن یا بھی، مہلن مہلن یا بھی، اے بابا رک جائیے، اے میرے بابا ٹھہر جائیے۔ قافلہ روکا گیا، امام حسین قریب پہنچے، بیٹی تمہارا کیا عالم ہو رہا ہے، کہ تمہیں کیوں قافلہ رکوایا ہے؟ کہ بابا ایک مرتبہ علی اصغر کو اور چوم لوں، ایک مرتبہ میں اپنے بھیا کو اور دیکھ لوں، میری آغوش میں ایک مرتبہ علی اصغر کو دے دیجیے، اس سے رخصت ہو لوں۔ جناب علی اصغر کو جناب فاطمہ صغریٰ کی آغوش میں دیا گیا۔ جناب علی اصغر آغوش میں چمٹ کے جناب صغریٰ کے۔ اب روایت کہتی ہے کہ اب صغریٰ کی گود سے اتر نہیں رہے تھے، ماں ہی نہیں اتری، پھپھیاں ہی نہیں اترے، کسی کی آغوش میں نہیں جا رہے، ماں کی آغوش میں بھی نہیں جا رہے۔ امام حسین سے کہا گیا کہ علی اصغر فاطمہ صغریٰ کی آغوش سے اتر نہیں رہے، قافلہ بڑھے تو کیسے بڑھے؟ امام حسین قریب پہنچے، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ روایت کہتی ہے جیسے امام حسین نے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، فوراً فاطمہ صغریٰ کی آغوش چھوڑی اور حسین کی آغوش میں آ گئے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کہا، ہمیں نہیں پتا کہ کیا کہا، مگر علی اصغر نے فوراً آغوش فاطمہ صغریٰ چھوڑ دی۔ شاید حسین نے کہا ہو اے علی اصغر کیا کر رہے، ارے فاتح کربلا تو تم ہی ہو، میری مظلومیت کی اصلی دلیل تو تم ہی ہو، تمہارے ذریعے سے قیامت تک میری مظلومیت ثابت ہوتی رہے گی، تم ہی تو کربلا کو فتح کرو گے، فاتح کربلا تو تم ہی ہو۔ ہاذا دارا
2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچتا ہے۔ روایت جو مشہور روایت ہے وہ یہی ہے کہ امام حسین کا گھوڑا تھم گیا، امام حسین کا گھوڑا رک گیا، کئی مرتبہ گھوڑے بدلے مگر کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا، 7 گھوڑے امام نے بدلے مگر کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں یہ بتایا جائے کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے، اس سرزمین کو کہتے کیا ہیں؟ کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کوئی نام لیا، کسی نے کوئی نام لیا، کہا کوئی اور نام بھی اس کا ہے۔ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ ایسے کربلا کا نام سنا، امام نے نوحہ پڑھا کہ یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے بے کفن لاشیں بے کفن پڑے رہیں گے جلتی ہوئی زمین کے اوپر۔ سواریاں اترنے لگیں، جناب زینب نے جیسے زمین پر قدم رکھا، والد مرحوم یہاں پر فرمایا کرتے تھے، میں وہ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ جیسے جناب زینب نے کربلا کی زمین پر قدم رکھا، ایک زرد رنگ کا غبار اڑا اور شہزادی کے سر پر پڑ گیا۔ کربلا کی زمین سے ایک زرد رنگ کا غبار اڑا اور شہزادی کے سر پر پڑا۔ شہزادی نے گھبرا کر کہا میرے بھیا حسین کو بلاؤ، میرے بھیا حسین کو بلاؤ۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں، بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا ابھی جیسے میں نے قدم رکھا ایک زرد رنگ کا غبار اڑ کے میرے سر پر پڑا، میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی اور جگہ ٹھہر جائیے، یہاں نہ رکیے، یہاں نہ رکیے۔ امام نے فرمایا اے بہن کیا کہہ رہی ہو، یہ کربلا ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے اور ہم کربلا کے لیے پیدا ہوئے، یہی اپنی قربانیاں ہمیں پیش کرنا ہے۔ والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ شہزادی یہ کربلا کی خاک اس کی جرت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی گستاخی کر سکے، یہ کربلا کی خاک کی جرت نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی گستاخی کر سکے، یہ کربلا کی خاک زبان بے زبانی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، یہ خاک آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، یہ خاک یہ کہنا چاہتی ہے اے شہزادی اگر آپ کے بھائی کو کفن نہیں ملے گا تو خاک کربلا اڑ کر کفن بن جائے گی۔ اے شہزادی اگر آپ کے سر سے چادر چھین لی جائے گی تو یہی خاک اڑ کر آپ کا پردہ بن جائے گی۔ بس آخری 2 جملے فرمایا کہ کس کی زمین ہے اور اس زمین کا مالک کون ہے۔ پتہ چلا کہ بنی اسد اس زمین کے مالک ہیں، کیا ان کو بلا لیا جائے؟ بنی اسد آتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ بنی اسد نے ہاتھ جوڑ لیا، آقا خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی خدمت میں ہم یوں ہی پیش کر رہے ہیں، ہمیں کوئی قیمت اس کی نہیں چاہیے، یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ کہ نہیں بغیر قیمت کے ہے، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ کیا قیمت ہے؟ 60,000 درہم بتائے گئے۔ امام نے 60,000 درہم پیش کیے، اس کے بعد کہا کہ بنی اسد یہ زمین تمہارے سپرد ہے، مگر ایک بات کا دھیان رکھنا کہ ابھی کچھ دن بعد یزید کا لشکر آئے گا، ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا، 7 محرم سے پانی بند کر دیا جائے گا، 10 محرم کو جنگ شروع ہوگی، میرے تمام اصحاب مارے جائیں گے، میرے تمام بچے میرے سامنے شہید ہوں گے، علی اکبر میرے سامنے مارا جائے گا، قاسم میرے سامنے پامال ہوگا، اور محمد کی لاش ہے میں لے کر آؤں گا، آخر میرے ہاتھوں پر ایک ننھا سا بچہ ہوگا جو 3 بار کے تیر کا نشانہ بنے گا۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ ملعون یزیدی اپنے کشتوں کو تو دفن کر دیں گے، ہماری لاشوں کو دفن نہیں کریں گے۔ اگر یہ دیکھنا کہ ہماری لاشیں بے کفن پڑی ہوئی ہیں، جب یہ دیکھنا کہ ہماری لاشوں کا کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے تو آ جانا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد خواتین سے کہا، ان عورتوں سے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد ڈرے یزید کے لشکر سے تو ان کو غیرت دلانا، ان کی اہمیت کو جگانا اور کہنا کہ فاطمہ کے لال کا لاشا، رسول کے نواسے کا لاشا
ارے خاک پر بے کفن پڑا ہوا ہے اور تمہیں غیرت نہیں آ رہی ہے اپنے مردوں کو غیرت دلانا تاکہ آ کر وہ ہمیں دفن کر سکے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر پائے تو دیکھو کھیلتے ہوئے چلے آنا, کھیلتے ہوئے چلے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پر ڈال دینا تاکہ ہماری لاشیں چھپ جائے. اتنا اہتمام, لیکن تاریخ کہتی 3 دن تک لاشیں ریگے گھر پر بے کفن پڑے رہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ حکم ہوتا ہے کہ سواروں گھوڑوں سے اترنا نہیں, نواز رسول کی لاش پامال ہونا ہے. عزاداروں تاریخ کہتی ہے کہ ایک ایک لاش پامالی کے لیے رکھی جاتی تھی. جب بھی کوئی لاش پامالی کے رکھی جاتی تھی تو یزید ہی کے لشکر سے کوئی نکل کر کہتا تھا کہ اس سے ہماری دور کی رشتہ داری ہے, ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ ان کی لاش ہماری نگاہوں کے سامنے پامال ہو. وہ لاش ہٹا دی جاتی تھی, پھر کوئی اور لاش پامالی کی رکھی جاتی تھی. دشمن ہی کے لشکر سے کوئی نکل کر کہتا تھا ارے یہ ہمارے محلے کے رہنے والے ہیں, ہماری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کی لاش پامال کی جائے. اس کی اصرار پر لاش ہٹ جاتی تھی, پھر کوئی لاش رکھی جاتی تھی. کوئی کہتا تھا ارے یہ ہمارے قبیلے کے ہیں, ہماری غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ ان کی لاش کو پامال کیا جائے. عزاداروں یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ دشمن کے لشکر ہی سے نکل کر لوگ کیوں اصرار کر رہے تھے کہ اس لاش کو ہٹا لیا جائے؟ کیونکہ عرب میں سب سے بڑی توہین یہی تھی, عرب میں سب سے بڑی توہین یہی تھی کہ کسی کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا جائے. روایت کہتی ہے کہ ایک ایک کر کے ساری لاشیں ہٹ گئی, صرف ایک لاش میدان میں پڑی رہ گئی. کوئی آگے بڑھ کر نہیں کہتا تھا کہ اس کو بھی پامال نہ کرو, اسے فاطمہ نے چکیاں پیس کر پالا ہے, یہ نواز رسول ہے, یہ علی کا لال ہے. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, درمیان میں لاش حسینی. روایت کہتی ہے صرف ایک زینب تھی جو اپنے کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں ڈالے دے رہی تھی. ارے مجھے پامال کر دو, میرے بھائی کو پامال نہ کرو. امام زمانہ نے فریاد کی ہے, امام زمانہ نے فریاد کی ہے میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاش حسینی پامال ہوئی ہے تو عالم یہ تھا کہ بائیں پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ گئی تھی, دائیں پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَلَبُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.